اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا مفتخر ہے اس جہت سے کہ کرامت، ولایت، امامت اور نبوت کے گھرانے میں پیدا ہوئی، اور اس سے زیادہ بڑھ کر فخر کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ان ذوات مقدس ہستی سے بہرمند ہوئی، ان سے مستفیض ہوئی، ان سے استفادہ فرمایا۔ تھے کچھ اور بھی جو اس گھرانے میں پیدا ہوئے، امام رضا علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، لیکن وہ خاص عنایات جو حضرت معصومہ کو نصیب ہوئی، وہ عنایات جو امام رضا علیہ السلام حضرت معصومہ کے حوالے سے بیان فرماتے، وہ ان کو نصیب نہ ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام ان کا خاص زیارتنامہ بیان فرماتے اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو، ان کے بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس طرح عرض ادب کرے اور اس طرح ان کا سلام پڑھے کہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ۔ یعنی آپ علیہ السلام تین جہتوں سے آپ نے ولایت سے مستفیض ہوئی۔ آپ ولایت کی بیٹی ہے، آپ ولایت کی خواہر ہے، آپ ولایت کی پھوپھی ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نہ صرف موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی بیٹی تھی، بلکہ ولی اللہ کی بیٹی تھی۔ تھے اور بھی جو حضرت موسیٰ ابن جعفر امام کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے، لیکن ولایت کے اس مقام پر فائز نہیں تھے، کیونکہ نسب کے عنوان سے امام کا فرزند ہونا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ولایت سے مستفیض ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اس ولایت سے وہ مستفیض ہوئی، بہرمند ہوئی، نہ صرف ایک جہت سے بلکہ تین جہتوں سے۔ امام کی بیٹی، امام کی خواہر، امام کی پھوپھی تھی، تین جہتوں سے ولایت سے مستفیض ہوئی۔ یہ جو علم قم سے پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، یہ جو انقلاب کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قم سے انہوں نے قیام فرمایا، قم سے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ جو قم ابھی عالم اسلام کا علمی ثقل اور مرکز ہے، یہ سب کے سب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی برکات میں سے ہے۔ ان کا یہ مقام تھا کہ وہ نبوت اور امامت کے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اور یہ مقام کہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام 8ویں اور 9ویں امام ان کی زیارت کی سفارش کر رہے، ان کی زیارت کی طرف توصیہ کر رہے۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت کہ میری خواہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا قم میں مدفون ہے، جو ان کی زیارت کرے من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ، جو بھی ان کی زیارت کرے ان کے حق کو جانتے ہوئے اس پر جنت واجب ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی روایت کہ من زار قبر عمتی بقم فلہ الجنہ، جو بھی میری پھپھی کی قبر مبارک فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے۔ تو اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے کہ ایک زیارت میں جنت واجب ہو جائے؟ انسان کے نیک اعمال، خیر اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خداوند متعال انسان مومن کے ہاتھ میں وہ جنت دے دیا کرتا ہے، کہ جنت انسان مومن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ جو امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام حضرت معصومہ کی زیارت کی سفارش کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اہل ولایت ہے۔ اور اب ہم میں سے اگر کوئی بھی اس خاندان عصمت و طہارت سے منسلک ہو جائے اور اہل ولایت بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ بن جائے، تو اس کا جنت میں جانا کیا، جنت خود یہ خواہش رکھے گی کہ یہ شخص میرے اندر داخل ہو۔ خداوند متعال ہم سب کو ان علیہ السلام کی، ان سلام اللہ علیہا کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو ولی اللہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔